حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھا، ایک شرابی پڑا ہوا ہے۔ شراب اس نے بہت زیادہ پی لی ہے اور شراب کی حالت میں وہ زبان سے گالیاں بک رہا ہے، وہ عجیب باتیں بک رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے اسے دیکھا اور کہا، یار بتائیے، یہ زبان اس لیے نہیں تھی، یہ زبان تو اللہ رب العزت کی تعریف کے لیے بنائی گئی، یہ زبان تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے ہے، یہ زبان تو اللہ کی تعریف کرنے کے لیے ہے، اور یہ یہاں گالیاں بک رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے اسے اٹھا کے اپنی جانگوں پہ بٹھایا اور اس کے منہ کو پانی سے صاف کیا، اس کے چہرے کو پانی سے صاف کیا اور آگے چلے گئے۔ جب اس کا نشہ اتر گیا تو لوگوں نے کہا، تجھے معلوم ہے تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا، کیا ہوا؟ کہا، وقت کے ولی حضرت ابراہیم بن ادہم نے تیرا منہ دھلایا، تیرے منہ کو صاف کیا، اور کہہ رہے تھے یہ زبان اس لیے نہیں بنی، یہ گالیاں بکے، یہ زبان تو اللہ کی تعریف کے لیے بنی ہے، یہ زبان تو اللہ کی حمد و ثنا کے لیے بنی ہے، اور تو اس سے گالیاں دیتا ہے، تو اس کو غلط استعمال کرتا ہے۔ وہ شخص، اس نے جب اتنا سنا فوراً آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگا اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں شرابی ہوں، آج میں تیرے اس بندے کے صدقے سے، تیرے اس بندے کے وسیلے سے جس نے میرا منہ صاف کرایا ہے، جس نے میرے منہ کو دھویا ہے، اس نے تو میرے منہ کو دھویا ہے، تو میرے دل کو دھو دے، تو میرے دل کو صاف کر دے مولا، میں اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، مولا میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، مولا مجھے معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت نے اس کی فوراً دعا قبول کر لی اور فوراً اس کی دعا قبول کر کے اسے نیک انسان بنا دیا اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتا ہے، لیکن سچے دل سے توبہ کی ضرورت ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا گناہ گار ہے، سچے دل سے اگر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور دعا کا طالب ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، ایسے ہی معاف فرما دے گا جسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ اللہ والوں کی زبان میں بڑا تاثیر ہوتی ہے، بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک نوجوان اللہ کا ولی تھا، اس نے ہارون رشید کے سامنے کسی نیک کام کا حکم دیا اور برے کام سے روک دیا۔ ہارون رشید کو یہ بات پسند نہیں آئی، حکم دیا کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے، اور ایسی جگہ قید میں ڈالا جائے جہاں ہوا تک میسر نہ ہو، جہاں ہوا تک جاتی نہ ہو، پانی بھی نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، ایسی جگہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے۔ لوگوں نے اس کو ایسی جگہ قید میں ڈال دیا جہاں ہوا بھی نہیں تھی، پانی بھی نہیں تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اس کو ایک بند کمرے میں قید کر دیا۔ دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ انسان باغ میں ٹہل رہا ہے۔ ہارون رشید کو بتایا گیا کہ جس کو آپ نے قید کروایا ہے وہ باغ میں ٹہل رہا ہے۔ ہارون رشید نے اسے طلب کیا، ہارون رشید کے خادموں نے اس کو لا کے ہارون رشید کے سامنے پیش کیا۔ ہارون رشید نے اسے سوال کیا، تجھے قید خانے سے کس نے نکالا؟ اس نے کہا، جس نے مجھے باغ تک پہنچایا۔ کہا، تو تجھے باغ تک کس نے پہنچایا؟ کہا، جس نے مجھے قید خانے سے نکالا۔ کہا، یار عجیب بات ہے، قید خانے سے نکالنے والا وہ ہے کہ جس نے تجھے باغ میں پہنچایا، لیکن باغ میں پہنچانے والا کون ہے؟ کہا، جس نے مجھے قید خانے سے نکالا۔ کہا، پھر قید خانے سے نکالنے والا کون ہے؟ کہ اللہ کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے، مجھے تو اللہ نے نکالا ہے۔ جب اتنا ہارون رشید نے سنا تو رونے لگے، چیخ نکل گئی، آنسو نکل آئے، اور حکم دیا کہ ایک گھوڑا منگایا جائے، گھوڑے پر ان کو سوار کیا جائے اور ان کو ان کی منزل تک پہنچایا جائے۔ اور کچھ لوگوں کو یہ متعین کر دیا خلیفہ ہارون رشید نے کہ ان کے ساتھ تم اعلان کرتے ہوئے جاؤ کہ یہ اللہ کے نیک ولی ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو عزت دی ہے۔ اور خلیفہ ہارون رشید نے ان کو بے عزت کرنا چاہا، لیکن ہارون رشید کامیاب نہ ہو سکا، اور ہارون رشید نے اس نیک انسان سے معافی طلب کی اور بہت زیادہ معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نیک انسان نے معاف کر دیا۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر دنیا اسے گرانا چاہے، اسے ذلیل کرنا چاہے، نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ جسے عزت عطا کرتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر پاتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلت دیتا ہے
اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو اپنے اندر مٹھاس لائیں، مٹھاس پیدا کریں، اپنے اندر ایک اچھائی پیدا کریں کہ اگر ہم سامنے والے سے کوئی بات کہیں، سامنے والے سے بات کریں تو ایسی بات کریں کہ وہ باتوں سے ہی فدا ہو جانا چاہیے، وہ باتوں سے ہی ہم پر فدا ہو جائے، باتوں سے ہی ہماری خوش ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے زبان اتنی کڑوی کر رکھی ہے کہ آپ باتیں کر رہے ہیں تو سامنے والے کو غصہ آئے اور آپ سے لڑنے لگے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔